بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، فرض نماز کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں جو بہت زیادہ ہی فضیلت والی ہیں، افضل نماز ہیں۔ ان میں سے ایک تہجد کی نماز ہے جو سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل والی نماز رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز کو تہجد کی نماز، قیام اللیل اور پھر نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور متقی لوگوں کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ رات کی نماز سے غفلت نہیں برتتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اہل ایمان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے۔ تہجد کی نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے جب تہجد کی نماز ادا کریں گے، جب اس کا صحیح طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ رب العالمین سے قربت بھی ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، تم سے پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے قرب کا سبب ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ نماز تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور ہم دونوں سے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور مجھ سے دریافت کیا، سوالیہ انداز میں پوچھا کہ الا تصلیان، کیا تم دونوں نمازی نہیں ہو، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اس سے مراد یہ تھی کہ کیا تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی طرح اس عورت پر بھی اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہیں۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مارے۔ گھر کے اندر دینی ماحول بنانا چاہیے، چاہے وہ جس تعلق سے ہو، تعلیم کے، علم کے تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو، گھر کے اندر دینی ماحول بنانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نماز تہجد کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں نماز ادا کرتا ہے تو رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اگر بندہ اس لمحے کو، اس وقت کو پالے تو اس دنیا اور آخرت کے معاملہ میں جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس وقت کو پالے اور پھر وہ اس دنیا اور آخرت کے معاملے میں کوئی بھی سوال کرے، کسی بھی بھلائی کا سوال کرے، اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتا ہے
اور یہ گھڑی ہر رات کو آتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کریں۔ وہ ضروری ہے، وہ فرض ہیں، لیکن فرض کے علاوہ یہ رات کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ اور نماز تہجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنی شان کے مطابق اس آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو اللہ رب العالمین ہر رات اپنی جلال کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ ارے رات کی نماز چھوڑیے، ہم نماز پنچ وقتہ بھی نہیں پڑھتے۔